بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اسلامیات 201 کی مڈ ٹرم کی پریپریشن کروانے جا رہا ہوں۔ آج ہم لیکچر نمبر 1 پڑھیں گے جو کہ ایمان کے بارے میں ہے، فیتھ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے 16 لیکچر ہیں ہینڈ آؤٹس میں، اور یہ ہمارے مڈ ٹرم کے پیپرز میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم لیسن نمبر 1 ایمان شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے ایمان کی، پھر بیسک پرنسپلز پڑھیں گے، اور پھر ہم ایمان کا پھل پڑھیں گے کہ ایمان کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے کیا ثمرات ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم بیسک پرنسپل پڑھیں گے فیتھ کے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو لیکچر کیسے دیے جائیں گے۔ جو شارٹ کوسچن ہوگا اس کے سامنے شارٹ کوسچن لکھا ہوگا، جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے سامنے اس کا میننگ لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس میں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور جو MCQs ہوں گے ان کے سامنے ایسے آپ کو لکھا ہوا ملے گا، اور جو امپورٹنٹ لائنز ہوں گی ان کو میں ہائی لائٹ کر دوں گا، اور جو قرآن پاک کی آیات اور احادیث آئیں گی میں ان کو آپ کا سامنے ترجمہ بھی لکھ دوں گا اور تشریح بھی آپ کو کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں ہمارے پہلے لیکچر کی طرف۔ تو آج ہم پہلے پڑھیں گے بیسک پرنسپلز آف فیتھ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ کون سے ہیں؟ پہلے ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، یعنی اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لے کر آنا، پھر نبیوں اور رسولوں پر ایمان لے کر آنا، اور پھر آخرت کے دن پر ایمان لے کر آنا۔ یہ ایک شارٹ کوسچن ہے کہ ہم نے آخرت کے دن پر ایمان لانا کیا ہے، ہم اس کو ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ڈیفینیشن آف فیتھ ہم پڑھیں گے۔ اس میں ہمیں اس تعریف کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی مخصوص اصطلاحات میں ایمان کا مطلب خدا کے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے پیغمبروں پر ایمان لے کر آنا، اس بات کا اقرار کرنا، ایکنالج کرنا کہ ان کی طرف سے جتنے بھی ہمیں معلومات ملی ہیں جو ہماری سمجھ سے، سوچ سے اگر بالاتر بھی ہیں تو وہ سچی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اینڈ آن دا بیسس آف اٹ ٹو افرم وٹ واز کمیونیکیٹڈ ٹو اس بائی دیم فرام گاڈ، یہ یقین کرنا کہ جو بھی نبی رسول ہمیں بتا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا رہے ہیں، اور اس کو اینڈ ٹو اسکیپٹ، اسے قبول کرنا کہ اسلام ایک ڈیوائن ریلیجن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایمان کی تعریف ہے۔ آپ نے اس کو انگلش میں لکھنا ہے پیپر میں، تو آپ اس کو انگلش میں اپنے الفاظ میں یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بیسک پرنسپلز آف فیتھ پڑھیں گے، ہم ایمان کے بنیادی اصول پڑھیں گے۔ پہلا بنیادی اصول ہے اللہ پر ایمان لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں قرآن پاک کی آیات دی گئی ہیں، ان کو آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے جب آیات کے سیکشن میں جا کے۔ تو پہلے جو فیتھ ان اللہ ہے تو از بیسڈ آن 4 پرمیسز، اللہ تعالیٰ پر ایمان 4 بنیادوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بنیاد اس کی کیا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ایگزسٹ اینڈ نو باڈی کریٹڈ ہم، اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ دوسری اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہی alone is the lord of the whole universe، وہ اکیلا اس دنیا کی کائنات کا رب ہے، سارا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی جو تیسری بنیاد یہ ہے کہ ہی alone is the master، وہ اکیلا ہی اس کائنات کا مالک ہے، اینڈ ہی alone is authority، اور اللہ تعالیٰ کو فلی اختیارات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پورے نظام میں کوئی بھی تبدیلی لا سکتے ہیں بغیر کسی سے پوچھے ہوئے۔ اور چوتھی جو اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، ایگزسٹنس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ قرآن نے ہمیں واضح طور پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود موجود ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمیں اپنی ذاتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ملتی ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں تمہاری ذاتوں میں موجود ہوں؟ ان دا very depth of our hearts it is etched that Allah exists، ہمارے دل کی گہرائیوں میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارا دل دھڑکتا ہے اور وہ لب ڈب کی وائس نکالتا ہے، تو اللہ والے بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کا دل ہر وقت یہی صدا لگا رہا ہے، رب رب رب، یہ لب ڈب کی آواز نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کسی، اس میں آگے لکھا ہے when stuck with hardship and misfortune we seek his shelter، جب ہم کسی مشکلات وغیرہ مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ مذہبی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ہی alone is the lord of the whole universe، وہ اکیلا اس کائنات کا مالک ہے، رب ہے، سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اب یہ ایمان کا دوسرا عقیدہ ہے، the second dogma of faith is that Allah is the sustainer of the whole universe، کہ ایمان کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس ساری کائنات کا نظام کو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ اب یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ MCQs ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا MCQs ہے۔
It means that you have to believe that from depth of our heart that Allah alone is the creator of the entire world. اب اس کا دل کی گہرائیوں سے یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور کسی چیز کے بغیر پیدا کی ہیں۔ یہ سارے جاندار اللہ تعالیٰ نے بنائے، ہیونلی باڈیز اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اصول بنائے جو کہ ہماری کیمسٹری، فزکس اور اسٹرانومی میں موجود ہیں۔ ابھی ہم نے ان کو کچھ کو ڈسکور کیا ہے، ہم کافی اصول ایسے ہیں ان کو ڈسکور ہی نہیں کر سکتے، ہماری سوچ ہی نہیں جا سکتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا مکمل نالج ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، اس کا مکمل نالج ہے چھوٹی بڑی چیزوں کے بارے میں۔ اٹ از ریٹن ود ہم دیٹ ہاؤ مینی لیوز ہیز ٹری ہیز۔ اب کوئی سائنسدان ایسا نہیں ہے جو دیکھ کے درخت کو پہچان لے کہ اس کے اندر کتنے پتے ہیں، ان کی کیا شکلیں ہیں، اور کتنے جراثیم ہماری خلا کے اندر گھوم رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں یہ پیراگراف بتایا گیا ہے کہ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ alone is the master، وہی اکیلا کائنات کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ہر قسم کی تبدیلی اس کائنات کے نظام میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ thus he is sustainer of the world, he gave form to everything and he looks after them۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سب کچھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہلے سے موجودہ نظام میں سے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ایک نیا نظام بنایا جو کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ۔ لیکن ہم اس بات کا یقین نہیں کر سکتے کہ ہم اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، کیونکہ اس سے پہلے قریش مکہ جو تھے، جو فتنہ پروری میں گھرے ہوئے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ ہی سارے ربوں کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی سارے خداؤں کا خدا ہے۔ لیکن پھر وہ دوسرے خداؤں کی بھی پوجا کرتے تھے کہ یہ ہمیں بارش دے گا اور یہ ہمیں ایسے کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کیا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جہاد کس کے خلاف کیا؟ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خداؤں کا خدا ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے، اور وہ ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ مانتے اللہ کو تھے، لیکن وہ ان سے کہتے تھے کہ ان بتوں سے بھی سب کچھ ہوتا ہے۔ He alone is to be exclusively worshipped and he has no association۔ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی ایک بنیاد ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ سسٹینر ہے، ورلڈ کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اس جیسا کوئی بادشاہ نہیں، تو ہمیں یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی کسی قسم میں کوئی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ٹھیک ہے۔ بائی دا گریس آف اللہ آئی ہیڈ دا گڈ فارچون ٹو ارائیو ایٹ اے پوائنٹ ان دا انٹرپریٹیشن آف دا سورہ الناس۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر سورہ الناس میں فرما رہے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو ہم پڑھیں گے فیتھ ان پروفٹس ہوگا، انبیاء اکرام پر ایمان لے کر آنا، ان پر یقین کرنا، ان کی تعلیمات سچی ہیں۔ اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن میں تھوڑے سے مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن جو اس کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہیں۔ انبیاء وہ ہوتے ہیں، آگے جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ الوہیت کے ساتھ عطا نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ الوہیت کا حق صرف اللہ ہے جو بے مثال ہے، البتہ انبیاء کی ایک خصوصیت ہے۔ آپ اس کو ڈیفینیشن کو اس طرح لکھ سکتے ہیں the prophets to our human beings however have one distinctive feature۔ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں انہیں ایک خصوصی فیچر، مطلب ایک خصوصیت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا آیت کا ترجمہ ہے، اس کو اب ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی 4 بنیادیں ہیں، اب نبیوں پر ایمان لانے کی 3 بنیادیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اسلام کسی بھی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ تمام نبی جتنے بھی پیغمبر رسول آئے وہ سب انسان تھے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بنیاد یہ ہے کہ the faith in the miracles of prophet، کہ جو نبیوں کے معجزات ہوتے تھے، جو نبیوں کے کرشمے ہوتے تھے، ان پر ایمان لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ان 3 بنیادیں، یہ بھی شارٹ کوشچن میں ہمارا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شارٹ کوشچن امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو بھی لازمی دیکھ لینا ہے۔ یہ ایک پیراگراف بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بنیادیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو غور سے دیکھ لینا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے اسلام ڈز ناٹ ڈسکریمنیٹ بٹوین پروفٹس۔ اسلام نبیوں کے درمیان میں کوئی بھی فرق واضح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، نہیں کرتا۔
دیر آر پیپل امونگ دا فالوورز آف ادر پروفٹس، جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے لوگ جو فالوورز ہیں وہ دوسرے نبیوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، لیکن اسلام نے یہ لازمی قرار دیا کہ تمام نبی ایکولی رسپیکٹڈ ہیں۔ if a person talks insolently of any prophet or reapproaches him, he violates the dictate of Islam۔ اگر کوئی آدمی انبیاء کرام کے بارے میں کچھ کہے گا تو وہ اسلام کی تعلیمات کے مخالف بات کر رہا ہے، وائلیٹس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وائلیشن کر رہا ہے۔ آگے قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، کہہ دیجئے آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہمیں جو امپورٹنٹ بات یہ بتائے گی لا نفرق بین احد برسلہ، کہ کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتا۔ یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ ان ادر ورڈز، دوسرے لفظوں میں مسلمان اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھتے ہیں، کسی بھی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری اسلام کی یہ خوبی ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ آل پروفٹس آر ہیومن بینگ، کہ تمام نبی انسان ہیں، تمام نبی پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انسان ہوتے ہیں۔ آل پروفٹس آر ہیومن بینگس، دے آر بورن لائک ادر ہیومن بینگ، جس طرح دوسرے بچے پیدا ہوتے ہیں، دوسرے انسان پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح نبیوں کی پیدائش ہوتی ہے اور اسی طرح نبیوں کی وفات بھی ہوتی ہے۔ دے فال الیک، وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، جس طرح دوسرے لوگ بیمار ہو کر ریکور بھی ہو جاتے ہیں، اسی طرح نبی ہوتے ہیں۔ دے آر ناٹ اینی وے ڈفرینٹ فرام ادر ہیومن بینگ، وہ دوسرے انسانوں سے کسی طرف سے بھی مختلف نہیں ہوتے، وہ کھاتے بھی ہیں اور پانی بھی پیتے ہیں جیسے دوسرے انسان رہتے ہیں، صرف ان میں ایک ممتاز ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ اینڈ دس از ناٹ این آرڈینری تھنگ، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ دا ارلیئر کمیونٹیز ور flabbergasted، دوسری کمیونٹیز جب یہ دیکھتی تھی کہ یہ ہمارے درمیان میں سے ہی بندہ ہے اور یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کے پیغامات مل رہے ہیں، تو وہ دوسری قومیں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا ہے کہ لوگوں کو ڈر سنا دو، اپنا واعظ سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے۔ ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ صریح جادوگر ہے۔ کافر کہتے تھے نبیوں کو کہ یہ صریح جادوگر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی صرف ہمارا معبود ہے اور جو نبی ہوتے ہیں ان پر صرف وحی نازل ہوتی ہے۔ اور آگے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرمانے قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے، کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا۔ دوسرے لوگ جو بھی تھے، مشرکین تھے یا جو ایمان نہیں لے کر آتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے درمیان میں سے کیسے نبی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ فیتھ ان دا میریکلز آف پروفٹس، انبیاء کرام کے جو معجزات ہوتے ہیں ان پر ایمان لے کر آنا۔ اب اس میں ہے when the incidents of ascension، جو معراج کا واقعہ تھا جب وہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کے قدس تک گئے۔ اب یہ نا آپ کا امپورٹنٹ MCQs ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے کہاں تک گئے تھے، مکہ سے لے کے قدس تک دے گئے، تو آپ نے اس کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی واپس آ گئے تو قریش نے اس بات کو، اس وقت جو سواریاں تھیں وہ کیملز تھے اور ہارسز تھے، گھوڑے وغیرہ ہوتے تھے، تو ان کو یقین نہیں آیا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رات کو جائے اور اسی وقت واپس آ جائے اور وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ تو یہ نبیوں کا ایک معجزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر نماز کا تحفہ دینے کے لیے بلایا تھا، ٹھیک ہے۔ A century or two ago, if the greatest physicist was told that soon people will fly in metallic machines، جب دھاتی مشینوں میں سفر کریں گے، اڑیں گے اور اس کی آواز مطلب اس کی رفتار ہماری آواز سے بھی تیز ہوگی اور یہ بھی ہو سکے گا کہ ہم کسی کی آواز کو ریکارڈ کر سکیں گے اور اس کی بغیر موجودگی میں ہم اس کو کسی اور کو بعد میں سنا سکیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ ابھی یہ ممکن ہے۔ اور ابھی آگے ہم پڑھیں گے امپوسیبل کی دو قسمیں، ٹھیک ہے، ناممکن ہونے کی دو قسمیں۔ ایک ہوتی ہے ون از اے کامن امپوسیبل، اس کو ہم کہتے ہیں مہلدی، جس کو ہم واقعی طور پر دیکھنے کے عادی نہیں ہوتے۔ اس کی مثال ہے جو نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، وہ بھی ایک کرشمہ ہے جس کے ہم دیکھنے کے عادی نہیں ہوتی ہے۔ اور جو دوسری اس کی قسم ہے وہ ہے ناممکن، اور جو اس کی اگزامپل اس کو ہم کہتے ہیں اپوزٹ چیزوں کے لیے ناممکن ہے، جیسے اجتماعی دیدین، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پر ایک موجود چیز ہو اور ایک غیر موجودہ چیز ہو۔ آپ اس پیراگراف کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ ہمارے پیپر میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی امپورٹنٹ ایسی بات نہیں ہے۔
آگے جو امپورٹنٹ ہمارا کنسیپٹ ہے وہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لے کر آنا۔ اس میں بتایا گیا کہ دا لائف ان دا ہیئر آفٹر دا ٹرو لائف، یہ جو ہماری زندگی ہے اس کے بعد کی جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے وہی اصل زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ شارٹ سائٹڈ آر انیبل ٹو سی اٹ، جو کہ ہمارے کم نظر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں دے سکتے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم عطا کیا ہو سکتا ہے وہی لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آخرت کی زندگی اصل ہے اور اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اور اس میں آگے بتایا گیا کہ اسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، وہ مرنے کے بعد والی زندگی ہوتی ہے۔ اس پیراگراف میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس میں ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں آپ کے جس میں ہمیں دنیا سے واضح ہو جائے کہ آخرت کی زندگی موجود ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی تم ایسے صحرا سے گزرے ہو جس میں کوئی جڑی بوٹی نہ ہو، کچھ ایسا نباتات وغیرہ نہ پائے جاتے ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں گزرا ہوں۔ اس کی مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے بارش ہوتی ہے کسی جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نباتات کو، گھاس کو بغیر بیج کے پیدا کر دیتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بھی اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم فروٹس آف فیتھ پڑھیں گے، ایمان کے پھل کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، اسی لیے میں نے اس کی ٹرانسلیشن آپ کو یہاں لکھ کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس میں ہمیں رائٹر بتاتا ہے کہ میں نے ایک بار ایک متقی کے بارے میں پڑھا، ایک جس کا مفہوم مجھے یاد نہیں ہے، اس کی صوفیانہ ابتدا کیسے ہوئی۔ اس لڑکے نے اپنے چچا سے پوچھا کہ وہ بھی ان جیسا عقیدت مند بننا چاہتا جیسا کہ وہ چچا تھا۔ وہ چچا سے درخواست کی کہ وہ ان کو ایسے کاموں کی طرف رہنمائی فرمائے جو چاہیں اس کو نیکوکار بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے چچا نے اسے کہا کہ دن میں 3 مرتبہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے بارے میں ہر کچھ جانتا ہے۔ اس نے کچھ دن یہ مشق کی اور پھر ایک ہفتے تک وہ مشق جاری رکھی، جس کے بعد اس کے چچا نے اسے حکم دیا کہ آپ نے ہر نماز کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ کہنے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مشق بھی اس نے شروع کر دی اور سٹارٹ کر دی۔ اس میں کوئی ہفتہ نہیں گزرا تھا، پھر اس کے چچا نے یہ الفاظ زبانی کے بجائے ذہنی طور پر دہرانے کا حکم دیا کہ اب زبان سے آپ نے یہ دہرا لی ہیں، اب اپنے یہ ذہنی طور پر اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس شخص نے یہ مشق جاری رکھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہا اور کبھی اس سے غافل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ یہ میرا پہلا لیکچر ہے اس سیریز میں، تو ہو سکتا ہے کہ غلطیاں اس میں ہو گئی ہوں، لیکن آپ نے اس کو درگزر کرنا ہے، اور نیکسٹ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ آیات اور حدیث کے بارے میں ڈیٹیل سے اس کی تشریح وغیرہ کے بارے میں بتا دوں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔